أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بزرگ اور بھائیوں، بھولنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قاعدہ کلی یاد رکھو، اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ سب نعمتیں ہی نعمتیں. نقمت عذاب اللہ نے ہمیں نہیں دیے. اس دنیا میں اللہ نے جو بھی چیز ہمیں دی ہے وہ نعمت ہی نعمت دی. مثال لو، غصہ اللہ کو بھی آتا ہے. اللہ کو بری صفت، اللہ میں بری صفت تھوڑی ہو سکتی. اور اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا. جیسے رخسار میں انار نچوڑ دیے گئے ایسے سرخ غصہ آتا تھا. تو اللہ کے رسول میں بری صفت تھوڑی ہو سکتی. لہذا غصہ بری صفت نہیں ہے، غصہ اچھی صفت ہے. بری کیا چیز ہے؟ مس یوز. آپ غصے کا غلط استعمال کریں تو پھر یہ بری صفت ہوگی. لیکن صحیح جگہ پر استعمال کریں تو اسے مفید صفت ہے. تو موٹی سی دلیل ہے کہ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، غصہ آتا ہے. اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا ہے. اللہ کے رسول میں کوئی بری صفت نہیں ہو سکتی. دیکھو، دو محل ہیں. ایک مولانا صاحب مطالعہ کر رہے تھے لالٹین جلا کر. پرانے زمانے میں لالٹین خراب تھی، وہ بھپکی. تو مولانا نے گھر کو دیکھا، کچھ کہا نہیں، پھر پڑھنے لگے. تھوڑی دیر میں پھر بھپکی. پھر مولانا صاحب نے کہا اچھا مانے گی نہیں، پھر پڑھنے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بھپکی تو مولانا صاحب اٹھے اور ڈنڈا لے کر کے لالٹین کا چورا کر دیا. تو اب یہ غصہ اتارنے کی جگہ کس کا نقصان کیا؟ اپنا ہی تو نقصان کیا. میں پالنپور میں پڑھتا تھا اور کھانا ہاتھ سے پکا کر، ہم 3 طالب علم تھے، ہاتھ سے پکا کر کھانا پکاتے تھے، کھاتے تھے. میں چھوٹا تھا تو سارا ظلم مجھ پر ہوتا تھا. تو برسات کے زمانے میں ٹال میں سے لکڑی لائے، آ کر جلانے لئے تو جلی نہیں، جلتی نہیں، دھواں پریشان. پھر مٹی کی توی تھی، میں نے روٹی بیل کر کے اس میں ڈالی تو توی گرم ہوئی نہیں تھی تو چپک گئی. بڑا غصہ آیا. میں اٹھا کر کے توی دیا کر زور سے نیچے پتھر پر ماری اور توڑ دی. پھر بہت دیر تک بیٹھ کر رویا. پھر دوسری توی خرید کر لا کر روٹی پکائی. تو اب یہ کوئی غصہ نکالنے کی جگہ تھوڑی تھی. اور ایک غصہ ہے اللہ تعالی ان بندوں پر جو اللہ کی حکومت میں بغاوت کیے رہے، ہمیشہ پوری زندگی بغاوت کیے رہے. باغیوں کو ساری حکومتیں سزا دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کو اور مشرکوں کو سزا دیں گے. تو یہ برمحل غصہ ہے اور یہ غیر محل میں غصہ ہے. تو یوز اور مس یوز کا فرق پڑتا ہے. باقی غصہ اچھی صفت ہے. مہربانی اچھی صفت ہے، لیکن اگر غلط استعمال ہو، سانپ ہے ہاتھ پہ، ارے کیا کر رہا، کم بخت کاٹے گا. مہربانی کر رہا ہے، یہ مہربانی کرنے کے محل تھوڑی ہے.
ٹھیک میرے بھائیو اسی طرح سمجھو کہ بھول اچھی صفت ہے، مگر محل میں اچھی صفت ہے۔ دیکھو اگر بھول کی صفت نہ ہو تو انسان اس دنیا میں پنپ ہی نہیں سکتا۔ بچہ مر گیا کتنا صدمہ ہوتا ہے، اگر یہ صدمہ کنٹینیوس رہے تو ہفتے کے بعد باپ بھی وہیں جائے گا، لیکن وہ تو دن بدن صدمہ بھولتا ہے، پھر مہینہ گزرنے کے بعد بالکل ہی بھول جاتا ہے، کوئی یاد دلاتا ہے تو یاد آتا ہے اور زندگی نارمل ہو جاتی ہے۔ بڑا کارخانہ تھا، آگ لگ گئی، کافر ہو تو ہارٹ فیل ہو جائے گا، لیکن مومن صبر کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مہینے میں 2 مہینے میں صدمہ بھول جاتا ہے اور دوسرا کارخانہ قائم ہو جاتا ہے، زندگی نارمل ہو جاتی۔ تو اسی طرح سے ہر چیز بھولتا ہے انسان، اس بھولنے کے سہارے انسان پنپتا ہے اس دنیا کے اندر، ورنہ پنپ نہیں سکتا۔ لیکن بھولنے کا محل ہے، نیکی کرو بھولو، برائی کر کے مت بھولو۔ اگر برائی کر کے بھی بھول گئے، نیکی کر کے بھی بھول گئے، یا اس کا الٹا ہو گیا کہ نیکی کر کے تو گاتا پھرتا ہے، میں نے اتنا خیرات کی، میں نے اتنی خیرات کی، میں نے اتنی خیرات کی، اور بخیلی کی اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، پھر مس یوز ہے، غلط جگہ پہ اس کا استعمال ہے۔ جو چیز بھولنے کی ہے، قرآن شریف یہ حافظ تھا وہ بھول گیا، اب ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اب یہ کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ گھر سے تھیلا اور لسٹ لے کر چلا، بازار سے جا کر کے آیا اور 4 چیزیں لایا اور ایک بھول گیا، ارے بھائی یہ بھولنے کی چیز ہے، پھر دوبارہ اپ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ ہوئی تھی تو وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ ہر ایک کا شوہر کتنا بھولتا ہے، تو ایک نے کہا تمہارے بھائی بھولو ہیں، میں 4-5 چیزیں منگواتی ہوں، ایک بھول کر آتے ہیں۔ تو دوسری نے کہا اس میں کیا کمال ہوا، تمہارے بھائی اس سے زیادہ بھولو ہیں، میں ان کو 5 چیزیں منگواتی ہوں، وہ 4 لاتے ہیں اور ایک بھول کر آتے ہیں، اور کیا چیز نہیں لائے یہ بھی بھول جاتے۔ تو تیسری نے کہا پھر اس میں کیا کمال ہوا، تمہارے بھائی اس سے بھی بھولو ہیں، ہم دونوں مارکیٹ میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، ایک دکان میں میں جاتی ہوں، ایک دکان میں وہ جاتے ہیں، وہ اپنی چیزیں خرید کے لاتے ہیں، میں اپنی چیزیں خرید کے باہر نکلتے ہیں، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بہن میں تمہیں کہیں جویا اچھے، یعنی وہ مجھے بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اب یہ بھولنے کی جگہ ہے؟ بہرحال اتنی مثالوں سے یہ بات سمجھ لو اچھی طرح سے کہ اس دنیا میں ہر چیز نعمت ہی نعمت ہے، کوئی چیز بری نہیں۔ بری بنتی ہے، آپ کہیں کہ کالی تو بری ہے، ارے بری نہیں ہے، حبشہ میں جاؤ جتنی زیادہ کالی ہو اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ حبشہ میں جاؤ وہاں مرد اور عورتیں جتنی زیادہ کالی ہوں گی اتنی خوبصورت۔ تو موقع اور محل کے اعتبار سے دیکھو، جنت میں حوریں ہوتی، حور بڑی ہا واو اور را، حور کے معنی ہیں گوری، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیوی ہوگی لعصاء، لام عین سین الف رمزہ، لعصاء کے معنی ہونٹ کالے ہیں، نہیں ہونٹ گورے ہیں اور ان گورے ہونٹوں میں سیاہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جعفر کو ایسی بیوی پسند تھی، تو جب ایسی بیوی پسند تھی تو جنت میں بھی ان کے لیے ایسی بیوی ہوئی۔ تو موقع اور محل کے اعتبار سے سب اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں، یوز میز یوز کے اعتبار سے اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یاد رکھو کہ بھول ایک اچھی نعمت ہے، مگر بھولنے کی چیز بھولے۔ ایک آدمی کا بیٹا مر گیا، 1 سال 2 سال ہو گئے، اب تک روتا ہے، تو لوگ کیا کہیں، ارے بھائی کب تک یاد رکھو گے صدمہ، بیٹے کا صدمہ، بھولو بھی تو۔ بھولنے کی نصیحت کرتے ہیں لوگ۔
جب یہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت آئے گی، الطامۃ الکبریٰ، بڑی آفت آئے گی، اس وقت ہر انسان کو جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں، پوری زندگی میں جو اس نے کیا ہے، سارا یاد آ جائے گا۔ کیوں؟ اب بھول کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ہماری یہ دنیا ہے، اس میں بھول کی ضرورت ہے، اس سے زندگی پنپتی ہے۔ آخرت میں بھول کی ضرورت نہیں رہی۔ تو فرمایا یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان وہ سب باتیں یاد کر لے گا جو اس نے پچھلی زندگی میں کی۔ قرآن کریم میں آیت گزری ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر ایک قیامت کے دن ہر ایک کے گلے میں تختی لگی ہوئی ہے، اس نے پچھلی زندگی میں ساری زندگی کیا کیا ہے وہ لگا ہوا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تو یہ وہ حصے نہیں ہیں، یہ وہی بھول ختم ہوئی اور پچھلا سارا یاد آ گیا۔ یہ گلے میں تختی لٹکی ہوئی ہے کہ تو نے پچھلی زندگی میں کیا کیا۔ پھر نامہ اعمال کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کے سامنے کھلا ہوا رجسٹر پڑا ہوا ہے، یہ تیرا پوری پچھلی زندگی کا نامہ اعمال ہے، پڑھ۔ اقرا کتابہ کا، اپنا نامہ اعمال پڑھ اور خود ہی فیصلہ کر کہ تجھے جنت میں بھیجا جائے یا جہنم میں بھیجا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں یاد آ جائیں گے، کیونکہ اب بھول کی نعمت وہاں رہی نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بھول کی نعمت اللہ نے رکھی ہے ضرورت سے۔ بھولنے کی چیزیں بھولنی چاہیے، نہ بھولنے کی چیزیں نہیں بھولنی چاہیے۔ قرآن شریف نہیں بھولنا چاہیے۔ بازار 4 چیزیں لینے گئے تو بھولنا نہیں چاہیے۔ صدمہ آ جائے تو بھول جاؤ، نقصان ہو جائے تو بھول جاؤ، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ دوسرا دے دیں گے۔ تو ایک قاعدہ تو یہ سمجھو، ایک دوسرا قاعدہ سمجھو، 3 دنیا ایک ساتھ چل رہی ہے۔ ہماری یہ دنیا، لفظ دنیا آپ عربی نہیں جانتے، دنیا کے معنی ہیں نزدیک۔ جو دنیا ہم سے نزدیک ہے وہ دنیا کہلاتی ہے۔ کہ ہم سے دنیا کتنی نزدیک ہے؟ مچھلی سے جتنا تالاب نزدیک ہوتا ہے، کہ مچھلی تالاب کے اندر ہے اور چاروں طرف تالاب ہے، اسی طرح ہم دنیا کے اندر ہیں اور چاروں طرف دنیا ہے۔ تو ایک تو یہ دنیا ہے، ایک دنیا پرے ہے، دور، آخرہ، اور ایک دونوں کے بیچ میں برزخ ہے، آڑ چل رہی۔ یہ 3 دنیا ایک ساتھ چل رہی، اور ان 3 دنیاؤں کے درمیان میں کوئی دیوار ہے؟ بعض جگہ پر دیوار بناتے ہیں، بارڈر پر دیوار بناتے ہیں، امریکہ بھی میکسیکو میں بنا رہا تھا نا۔ تو کوئی 3 دنیاؤں کے درمیان میں دیوار ہے؟ کوئی دیوار نہیں، مگر دیوار ہے۔ وہ دیوار کیا ہے؟ 2 پانی ملتے ہیں، میٹھا اور کھارا، تاپتی، نرمدا، نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے، اوپر جوار بھاٹا آتا ہے، سرخ کا وہ پانی ہوتا ہے، کیا کھارا، وہ بڑھ جاتا ہے پھر اتر جاتا ہے، اور میٹھا پانی نیچے رہتا ہے۔ ملتے نہیں، کیوں نہیں ملتے؟ ان میں پارٹیشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ پارٹیشن ہے لطافت اور کثافت کا۔ ایک پانی ہلکا ہے، ایک پانی بھاری ہے۔ آپ کٹورے میں پانی بھر کر کے اس میں تیل ڈالے تو تیل اوپر رہے گا، پانی نیچے رہے گا، کیونکہ پانی بھاری ہے، تیل ہلکا ہے۔ یہ لطافت اور کثافت کا اللہ نے فرق رکھا ہے۔ یہ تینوں دنیا میں ہماری دنیا کثیف ہے، یہ آگ، پانی، ہوا، مٹی سے بنی ہے۔ پھر اس کے بعد میں عالم برزخ میں روحیں ہیں، وہاں جسم نہیں ہے، لہذا عالم برزخ اس سے لطیف ہو گیا۔
اور پھر آگے جو آخرت ہے وہ تو اور لطیف ہے. نور سے بنی، ہر چیز نور سے بنی ہے، فرشتے بھی نور سے بنے ہیں، حوریں قصور بھی نور سے، بھی جنت جہنم سب نور سے، اس لیے وہ اور لطیف ہے. اور لطیف کو کثیف نظر آتا ہے اور کثیف کو لطیف نظر نہیں آتا. یہ ماحول میں حال کے اندر ہوا بھری ہوئی، ہمیں ہوا نظر نہیں آتی. کیوں؟ ہوا ہم سے لطیف ہے، اور ہوا کے اگر آنکھیں ہیں تو ہوا کو ہم نظر آتے ہیں. دیکھو اسی مجلس میں ملائکہ فرشتے ہیں بالیقین. حدیث شریف میں ہے کہ جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں فرشتے آ کر کے مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ تمہارے مطلب کی چیز یہاں ہے. اور ہم کہاں دیکھتے ان کو؟ کہیں بھی فرشتہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم کثیف ہیں اور فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں. تو یہ قاعدہ بھی سمجھ لو کہ کثیف یعنی، اب کثیف کے لیے انگریزی لفظ کیا استعمال کروں؟ بتا بھائی کیا لفظ ہے؟ پتہ نہیں کیا بولتا ہے. تو کثیف کو آپ لوگوں نے سن لیا، کثیف کو لطیف نظر آئے گا. اس کی نظیر مثال نہیں. آپ کی گاڑی پر ایک کالا پنی لگی ہوئی ہوتی ہے تو جدھر روشنی ہے ادھر نظر آئے گا، باہر روشنی ہے تو اندر سے باہر نظر آئے گا، اور اندر روشنی ہے تو باہر سے اندر نظر آئے گا، ایک طرف نظر آئے گا. اسی طرح اس مثال سے سمجھو کہ لطیف کو کثیف نظر نہیں آتا اور لطیف کو کثیف نظر آتا ہے. فرشتوں کو ہم نظر آتے ہیں، ہمارے ساتھ نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہر وقت رہتے ہیں، وہ ہمارے لطیف ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھتے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ اس تین دنیا ایک ساتھ چل رہی ہیں اور بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن پارٹیشن ہے، کثافت اور لطافت کا پارٹیشن ہے. لہذا ہمیں قبر بھی نظر نہیں آتی، آخرت بھی نظر نہیں آتی، اور قبر میں سے ادھر بھی نظر آتا ہے، آخرت میں سے ادھر بھی نظر آتا ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے تو اس شوہر کی جو حور ہے جنت میں وہ کوستی ہے کہ کیوں پریشان کر رہی ہے، اتنے چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے، تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. تو جنت کی حور فی الحال اس شوہر کو دیکھ رہی ہے، جبھی تو کوستی ہے. اتنی دلیل کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ادھر سے ادھر نظر نہیں آتا. لیکن جب ہم مر کر قبر میں پہنچتے ہیں تو پھر آگے کا پردہ مہین ہو جاتا، تھن بہت پتلا ہو جاتا ہے. اب قبر میں پہنچنے کے بعد آگے نظر آنے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگتا ہے. اور ادھر تو آتا ہی ہے، ادھر تو کثیف ہے، لطیف کو کثیف نظر آتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ سوال جواب کے بعد نیک بندے کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھلی جائے گی اور برے بندے کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کھلی جائے گی. کھڑکی کھلی جانے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں جا کر آگے پردہ بہت تھن ہو گیا، پتلا ہو گیا، اب وہاں رہ کر کے آگے نظر آنے لگا. پھر قیامت کا دن آئے گا. قیامت کا جو دن ہے وہ ہماری اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے. اس لاسٹ ڈے میں وہ جو مہین پتلا سا پردہ تھا وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا. تو میدان قیامت اسی زمین پر ہم کھڑے ہیں، نظر آئے گا یہ جنت رہی، یہ جہنم رہی. دونوں کے بیچ میں جو پردہ تھا مہین پردہ اٹھا دیا گیا. قرآن کریم میں ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت پرہیزگاروں کے نزدیک لائی جائے گی. تو نزدیک لانے کا مطلب بیچ کا پردہ اٹھا دیا تو نزدیک آ گئی. دو مصور تھے، فوٹوگرافر، پرانے زمانے کے فوٹوگرافر برش سے فوٹو بنایا کرتے تھے، کیمرے کا دور نہیں تھا. تو دو فوٹوگرافروں میں مقابلہ ہوا کون شاندار تصویر بناتا ہے. تو ایک بڑا ہال تھا، بیچ میں پردہ ڈال دیا.
ایک نے یہاں تصویر بنائی، ایک نے یہاں بنائی. اس نے کیا بنایا؟ گیہوں کی بالیاں بنائی. کھیت میں گیہوں ہوتا ہے نا، اس کی بالیاں بنائی. اور ادھر والے نے کیا بنایا؟ ادھر والے نے کچھ نہیں بنایا. اب پردہ اٹھا، لوگ دیکھنے کے لیے آئے، ہزاروں آدمی دیکھنے کے لیے آئے. ابھی چند سال پہلے امریکہ کے ایک اخبار میں یہ شائع ہوا کہ لطیفے بھیجو، جو شاندار جوک ہوگا لطیفہ اس کو انعام دیا جائے گا. تو اول نمبر یہ لطیفہ آیا کہ 2 عورتیں ایک پلین میں نیو یارک سے بیٹھی کیلیفورنیا جا کر 6 گھنٹے کے بعد اتری، اور اس پورے 6 گھنٹے میں آپس میں بولی نہیں. تو اول نمبر یہ لطیفہ آیا، اس کو انعام ملا. تو اس نے کچھ نہیں بنایا اور اس نے بالیاں بنائی. جب لوگ دیکھنے آ گئے اور درمیان سے پردہ ہٹا تو چڑیا، کبوتر وغیرہ چڑیا آ کر کے اس کے اوپر بیٹھ کر کے کھانے کے لیے کوشش، تو تصویر ہے، کوشش کرنے لگی. تو یہاں جو کر رہے ہیں وہ یہاں بھی نظر آ رہا. اس نے اس دیوار کو اتنا مانج رکھا تھا کہ جو کچھ اس نے بنایا وہ سارا ادھر نظر آ رہا. تو اول نمبر یہ آیا. تو یہ جو جنت میدان قیامت کے نزدیک لائی جائے گی، نزدیک لائی جانے کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں سے پردہ اٹھ گیا تطافرت کا ثابت کا. اور جہنم وبرزت الجحیم للغاوین، گمراہوں کے لیے جہنم اوپن کی جائے گی. دیکھو یہ جہنم ہے، حساب کتاب کے بعد یہاں جانا ہے. دیکھو یہ جنت ہے، حساب کتاب کے بعد یہاں جانا ہے. اچھا، وہ دن ہے 50,000 ایئر کا. سورج آ گیا ہے 1 میل کے فاصلے پر. برا حال. تو ہر امت کے نیک بندے سب مل کر کے وفد بنا کر کے دادا کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سفارش کیجئے تاکہ حساب کتاب شروع ہو. نظر آ رہا ہے کہ ہمارا گھر یہ ہے جنت، پلاؤ تیار ہے، حساب ہو تو وہاں پہنچیں، اور حساب شروع نہیں ہو رہا. تو ہر امت کے نیک بندے درخواست لے کر جائیں گے. بروں کو کیا ضرورت پڑے گی، ان کو جہنم نظر آ رہی. جتنے دن یہاں ٹھہرے رہے یہی غنیمت ہے. تو یہ مضمون لوگ سمجھتے نہیں. ہر امت کے جو نیک بندے ہیں وہ سب مل کر کے درخواست لے کر کے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے. کوئی تیار نہیں ہوگا سفارش کے لیے. آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ تیار ہوں گے اور آپ عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ کریں گے. اور اللہ کی تعریف تعریف تعریف، وہ تعریف حضور نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا کہ جو مجھے آج نہیں معلوم. پھر اللہ تعالی خوش ہو کر کے حکم دیں گے، محمد سر اٹھاؤ، کیا کہنے آئے ہو کہو. جو کہو گے وہ سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول کی جائے گی. تب حضور سر اٹھائیں گے اور سفارش کریں گے کہ پروردگار حساب کتاب شروع ہو جائے تو نیک بندے اپنے ٹھکانے پر پہنچے. بہرحال میں تو یہ مضمون سمجھا رہا تھا، صرف اتنا سمجھا. وبرزت الجحیم للغاوین، یہ آدھا مضمون ہے. جہنم گنہگاروں کے لیے اوپن کر دی جائے گی. اور دوسرا آدھا قرآن میں دوسری جگہ پر ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے لیے کھول دی جائے گی، قریب کر دی جائے گی. یہ قریب کرنا اور یہ کا کوئی مکانی نہیں ہے کہ جہاں جنت جہاں سے وہاں سے کھینچ کر یہاں لائے اور جہنم جہاں سے وہاں سے کھینچ کر یہاں لائے. یہ نہیں، بیچ سے پردہ اٹھا دیا تو آگے نظر آ رہا. آگے کیا فیصلہ ہونا ہے؟ سڑکوں پر کسی جگہ پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں شارٹ نیوز لکھی ہوتی. کیا کہتے ہو اس جگہ کو؟ سڑکوں پر کسی خاص جگہ پر بڑا بڑا بورڈ ہے، وہ شارٹ نیوز ہے دنیا میں کیا ہوا. وہ شارٹ نیوز ہے. آگے جو اس نے 2 کام کیے ہیں اس کے لیے جنت ہے، جس نے 2 کام کیے ہیں اس کے لیے جہنم ہے.
فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو ڈرتا رہا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے اور اپنے نفس کو اس کی چاہت سے، اس کی اچھا سے روکے رہا، نفس کو اس کی چاہت، نفس کی چاہت پوری نہیں کی، بس یہ شارٹ نیوز، قیامت کے دن کیا فیصلے ہوں گے، شارٹ نیوز. اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کی اس کی چاہتوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جس نے سر کشی کی، کبھی میں نے سو بتایا تھا کہ جو خراب بیل ہوتا ہے اس کے سر پہ جوا رکھ دو تب بھی موقع ملے تو سر کھینچ لیتا ہے، اس لیے نیچے پٹا باندھتے ہیں چمڑے کا. تو اللہ کا جوا، امانت جو اللہ نے بھیجی ہے وہ یہی دین ہے جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہے، اس کے نیچے سے سر کھینچ لیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی. اذان ہوئی، آنکھ کھلی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، مگر بدن کہتا ہے کہ یار کون اٹھتا ہے، تو کر کے انگڑائی لے کر سو گیا. تو راحت کو نماز پر ترجیح دی. بس دو کام، اللہ کی جو جوا اللہ نے بھیجا ہے اس جوئے کے نیچے سے سر کھینچ لیا ہے، اور اپنے نفس کی جو خواہش ہے اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی بھی ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ یہ دوزخ ہے. چار باتیں، دو باتیں جنت میں لے جانے والی، دو باتیں جہنم میں لے جانے والی. یہ شارٹ نیوز ہے. گاڑی میں ڈرائیو کرتے کرتے جاتے جاتے نظر ڈال کے پڑھ لو کہ انڈیا میں یہ ہوا. اسی طرح سے آخرت میں قیامت کے دن کیا فیصلے ہوں گے، شارٹ نیوز. یہ دو کام جس نے کیے وہ جنت میں جائے گا، یہ دو کام جس نے کیے وہ جہنم میں جائے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.